ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کو پانا قسمت کی بات ہے، قسمت والے ہی رمضان کا مہینہ پاتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کو پانا شرف کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، کیونکہ رمضان جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب بھی بس کر۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے، وذالک فی کل لیلہ، یہ کام ہر رات چلتا رہتا ہے، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس ناحیے سے رمضان کو پا لینا قسمت کی بات ہے ہی۔ اسی وجہ سے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک نے شہادت پائی اور دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور موت بستر پر ہوئی، یعنی وفات بستر پر ہوتی ہے ان کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وفات پانے والے کو خواب میں دیکھا کہ شہید ساتھی سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، لوگوں سے بھی ذکر کیا، لوگوں کو بھی تعجب ہوا، چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ جس میں رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے اور اتنی نمازیں پڑھیں، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے بیچ ایسا ہی فرق ہے جیسا آسمان اور زمین کے بیچ فرق پایا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پہ، ایک آدمی شہادت پاتا ہے، دونوں صحابی ہیں، لیکن ایک شہادت پاتے ہیں 1 سال پہلے اور دوسرے کو رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے اور سال بھر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو اپنے ساتھی سے پہلے جنت میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی موت بستر پر ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کو پانا واقعی غنیمت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اگر روزہ کی اہمیت معلوم ہوتی تو وہ ضرور روزہ رکھتے، کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ روزہ اسلام کے 5 پیلرز میں سے ایک پیلر ہے، جو ہر مسلمان عقل مند، بالغ اور مکلف پر، صحت مند اور مقیم مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر وہ روزے کی اہمیت کو جانیں گے کہ اس کا ثواب انگنت ہے، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نیکی کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن روزہ کے بارے میں کہا کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سوائے روزہ کے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ گویا کہ روزہ کا اجر و ثواب انگنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی صورت میں روزہ رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک دروازہ خاص کیا ہے جو روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے جنت میں، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب وہ روزے کی اہمیت کو سمجھے گا تو عجیب طریقے سے روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کے سامنے میں روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے جو وعید بیان کی گئی ہے وہ وعید بھی رکھنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں، سنن ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، 2 شخص میرے پاس آئے سونے کی حالت میں اور میرا بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے کر کے گئے، ایک گھاٹی کے پاس لے کر کے گئے اور کہا کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ مجھ میں
چڑھنے کی طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. میں کوشش کیا اور چڑھ گیا. جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت چیخ اور پکار کی آواز سنائی دی. میں نے کہا کہ یہ چیخ اور پکار کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے. پھر مجھے آگے لے جایا گیا. میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں ان کو یہ سزا ملے گی، تو جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ان کو کیا سزا ملے گی؟ میرے بھائیوں، سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آنے والے رمضان کا خیر و خوبی سے استقبال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.